أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 101 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج سے سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 102 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اور اتباع کی، پیروی کی، ما تتلو، ما جو، تتلو پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین، علی ملک سلیمان، علی یہ فی کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہوگا میں، ملک سلیمان بادشاہت سلیمان کی، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر، اور ما نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن لیکن، الشیاطین شیاطین کفروا کفر کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، سحر جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل، اور ما جو انزل نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، علی پر، ملکین ملک کا تثنیہ ہے، ملکین دو فرشتے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل شہر میں جو نازل ہوئے تھے۔ وما یعلمان، اور ما نہیں، یعلمان دونوں سکھاتے تھے، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما بہرحال، نحن ہم تو صرف، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس لا نہیں، پس نہ کرنا، تکفر تم کفر، پس تو کفر مت کرنا، فیتعلمون سو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جس سے، یفرقون جدائی ڈالتے بھی اس سے، تو وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء، بین درمیان، المرء خاوند آدمی، و اور زوجہی اس کی بیوی، خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم، و اور ما نہیں، ہم وہ اور وہ نہیں، بالضارین بھی نقصان پہنچانے والے تھے اس سے، من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے سوا وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ اور لقد تحقیق، علموا جان چکے، لمن اشتراہ، لمن جس نے، اشتراہ یہ خریدا، ما لہو ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور تحقیق، بئس برا ہے، اور ضرور برا ہے، البتہ برا ہے، ما شروا ما جو شروا انہوں نے بیچ دیا، بھی اس سے جو انہوں نے بیچ دیا اس سے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، اور ان ہزلیات کے پیچھے، خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی
کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر، منتر، جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور لو اگر انہم وہ بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے یہود کا۔ یہود نے بہت سارے کام کرتے کرتے حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے دور میں بھی کارنامہ انجام دیا، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے اور جادوگر کہہ کر یاد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہرگز جادوگر نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے کفر کیا تھا، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پچھلے سبق سے جوڑتے ہوئے ہم تفسیر کو چلاتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہمارا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی برت کر اس طرح اسے چھوڑ دیا جیسے کوئی علم ہی نہیں، بلکہ کیا کیا کہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا، جس کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری تعالیٰ نے دی۔ اس کا اثر زائل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ تورات سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور اسے چھوڑ کر دوسری کتابوں کی پیروی کرنے لگے، اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ دیا کہ گویا کبھی جانتے ہی نہ تھے، نفسانی خواہشات سامنے رکھ لیں اور کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راگ باجے، کھیل تماشے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہر چیز ما تتلو شیاطین میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ علیہ السلام کی صورت میں آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی، جو دے دی گئی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، حکومت کرنے لگا، اور ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ آپ علیہ السلام سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبعی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی تلے دفن ہیں۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھولا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔
آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی اور فرمانے باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بری الذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روح پوش ہیں اور عنقریب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا لیا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دی۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لی۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کیا تھا اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد کے وزیر اعظم، مشیر خاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے، اس لیے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا، جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر، جادو کی قسم کے منتر تنتر بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا، جس کا بطلان ان آیات کریمہ میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالوت کے قصے میں من بعد موسیٰ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انما انت من المسحرین، یعنی تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ دیکھیے کہ ان آیات میں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے، تو ہاروت اور ماروت کون تھے؟ اس کے متعلق ابن کثیر ان کے متعلق تفصیلاً تحریر فرماتے ہیں کہ ہاروت ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہیں۔ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے ان کان لہ اخوۃ میں، یا اس لیے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سر فہرست دیا گیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہی ٹھیک مطلب ہے، اس کے سوا کسی اور معنی کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابع داری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں پر اتارا ہے۔
اے یہودیوں، تمہارا خیال جبرائیل اور میکائیل کی طرف ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی اسے اس طرح پڑھتے تھے، وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی داؤد و سلیمان دونوں بادشاہوں پر بھی جادو نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ وہ اس سے روکتے تھے کیونکہ یہ کفر ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں معنی میں الذی کے ہیں، اور ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اور اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے، لہٰذا ہاروت و ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجا لا رہے ہیں۔ ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ جنوں کے دو قبیلے ہیں، یہ ملکین یعنی دو بادشاہوں کے۔ اب ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک بسط و طول کے ساتھ مرفوع حدیث بھی آئی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے دیا، دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعے اپنے حکم و احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے حسین عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دونوں مفتون ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشہ میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، ابن مردوے، ابن جریر، عبدالرزاق میں حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ ابن مردوے کی روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اثنا سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرا تارا نکلا؟ اس نے کہا نہیں۔ 2-3 مرتبہ سوال کے بعد کہا اب زہرا طلوع ہوا تو فرمانے لگے اس سے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ نے کہا حضرت ایک ستارہ جو حکم اللہ سے طلوع و غروب ہوتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث سنائی، لیکن یہ بھی غریب ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے بھی اس قسم کی روایتیں بہت کچھ منقول ہیں۔ بعض میں ہے کہ زہرا ایک عورت تھی، اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ انہوں نے سکھا دی، یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں میں بھی یہ ہے، لیکن وہ
غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس واقعے سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے دعا شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جن سے خطاؤں کا سرزد ہونا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کو اختیار کر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا، چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی، اور یہ حکم بھی تھا کہ حکم عدل کے ساتھ کریں۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا، اور 2 کی آزمائش ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیاوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی زبان میں زہرا تھا اور لبتی زبان میں اس کا نام بےدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی زہرا ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرا کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، زہرا ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا۔ الغرض ہاروت ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو عالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقتل بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین۔ اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط و تفصیل ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ مسند احمد بن حبان، بیہقی وغیرہ کی مرفوع حدیث، حضرت علی، حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ کے موقوف روایات، تابعین وغیرہ کی تفاسیر وغیرہ ملا کر اس واقعے کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں کوئی محال عقلی ہے، نہ اس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے۔ پھر ظاہر سے بجاہٹ اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، واللہ اعلم۔ ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا۔ اس نے کہا جو میں کہوں وہ کرو، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تمہارے پاس جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی، ارادہ کیا لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا جا اور اس تنور میں پیشاب کر آ۔ میں پھر گئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا، واپس آئی، پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب جا، چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے، چنانچہ ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا تو سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی، نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا۔ میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام بھی متحیر تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں۔ آخر بس صحابہ نے کہا اب سوا اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔ دیکھیے یہاں پر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں تامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بات بھی اٹکل اور قیاس سے گھڑا گھڑ بنانے میں بالکل نہیں رکتے، اس کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے۔ اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ہے، ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔
اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد بابل عراق ہے، بابل دنیاوند نہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بابل کی زمین میں جا رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی، بلکہ اس زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے، یہ زمین ملعون ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث مروی ہے اور امام صاحب نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور جس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب میں لائیں اور اس کی سند پر خاموشی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرزمین میں نماز مکروہ ہے، جیسے کہ سمودیوں میں نہ جاؤ، اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خود اللہ سے روتے ہوئے جاؤ۔ حیات دانوں کا قول ہے کہ بابل کی دوری بحر غربی اور اوقیانوس سے 70 درجہ لمبی اور وسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے 23 درجہ ہے، واللہ عالم۔ چونکہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے رکھا ہے، اس لیے ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو وہ اسے کہہ دیتے ہیں اس کا نور ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، شیطان اس کا رفیق کے کار بن جاتا ہے، ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم روم میں گھس جاتا ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلا، آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں مذکور ہے، ان ہی الا فتنتک۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ سمجھے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہاروت ماروت سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں، عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے کچھ نہیں، یہ تو معمولی کام ہے، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہو گئی۔ شیطان اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا، اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ بس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلاً اس کی شکل و صورت اسے بری معلوم ہونے لگے، یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہوں یہ نفرت کرنے لگے، یا دل میں عداوت آ جائے۔ جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، مثلاً اس کی شکل و صورت اسے
बुरी मालूम होने लगे या उसके आदात व एतवार से जो गैर शरई ना हो, ये नफ़रत करने लगे या दिल में अदावत आ जाए वगैरह वगैरह। रफ्ता रफ्ता ये बातें बढ़ती जाएं और आपस में छूट छुटाव हो जाए। ये किसी को भी बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के ईज़ा नहीं पहुंचा सकते, यानी उसके अपने बस की बात नहीं। अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर और उसके इरादे के मातहत ये नुकसान भी पहुंचता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो उसका जादू महज बेअसर और बेफ़ायदा हो जाता है। ये मतलब भी हो सकता है कि यह जादू उसी शख्स को नुकसान देता है जो उसे हासिल करे और उसमें दाखिल हो। फिर इरशाद होता है, वो ऐसा इल्म सीखते हैं जो उनके लिए सरासर नुकसानदा है, जिसमें कोई नफ़ा नहीं, और ये यहूदी जानते हैं कि रसूल की ताबेदारी छोड़कर जादू के पीछे लगने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, ना उनकी कद्र वक़्त अल्लाह के पास है, ना वो दीनदार समझे जाते हैं। फिर फरमाया, अगर ये उस काम की बुराई को महसूस करते और ईमान और तक़वा बरतते तो यकीनन उनके लिए बहुत ही बेहतर था, मगर ये बेइल्म लोग हैं। और फरमाया कि अहले इल्म ने कहा, तुम पर अफसोस है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सवाब ईमानदारों और नेक अमाल वालों के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसे सब्र करने वाले ही पा सकते हैं। इस आयत से ये भी इस्तिदलाल बुजुर्गाने दीन ने किया है कि जादूगर काफिर है, क्योंकि आयत में वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ फरमाया है। और हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह और सलफ़ की एक जमात भी जादू सीखने वाले को काफिर कहती है। आज काफिर तो नहीं कहते, लेकिन फरमाते हैं कि जादूगर की हद ये है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बिजाला बिन उबैद रहमतुल्लाह कहते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक फरमान में लिखा था कि हर एक जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। चुनांचे हमने 3 जादूगरों की गर्दन मारी। सही बुखारी शरीफ में भी ये रिवायत है। एक और रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर उनकी एक लौंडी ने जादू किया, जिस पर उसे कत्ल किया गया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 3 सहाबियों से जादूगर के कत्ल का फतवा साबित है। तिरमिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जादूगर की हद तलवार से कत्ल कर देना है। वलीद बिन उकबा के पास एक जादूगर था जो अपने करतब बादशाह को दिखाया करता था। बज़ाहिर एक शख्स का सर काट लेता, फिर आवाज़ देता तो सर जुड़ जाता और वो मौजूद हो जाता। अजरीन सहाबा में से एक बुज़ुर्ग सहाबी ने ये देखा और दूसरे दिन तलवार बांधे हुए आए। जब साहिर ने अपना खेल शुरू किया, आपने अपनी तलवार से खुद उसकी गर्दन उड़ा दी और फरमाया, ले अब अगर सच्चा है तो खुद जी उठ। फिर कुरान पाक की ये आयत पढ़कर लोगों को सुनाई, अफ़तअतून अस्सिहर व अंतुम तुबसिरून, क्या तुम देखते भालते जादू के पास जाते हो। चूँकि उस बुज़ुर्ग सहाबी ने वलीद की इजाज़त उसके कत्ल में नहीं ली थी, इसलिए बादशाह ने नाराज़ होकर उन्हें कैद कर दिया, फिर छोड़ दिया। इमाम शाफ़ई ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये के मुतालिक ये कहा है कि हुक्म उस वक्त है जब जादू शिरकिया अल्फाज में से हो। मुअतज़िला जादू के वजूद के मुनकिरीन वो कहते हैं जादू कोई चीज़ नहीं है, बल्कि बाज़ लोग तो बाज़ दफ़ा इतना बढ़ जाते हैं कि कहते हैं जो जादू का वजूद मानता हो वो काफिर है। लेकिन अहले सुन्नत जादू के वजूद के कायल हैं। ये मानते हैं जादूगर अपने जादू के ज़ोर से हवा पर उड़ सकते हैं और इंसान को बज़ाहिर गधा और गधे को बज़ाहिर इंसान बना डालते हैं, मगर कलिमात और मंतर तंत्र
منتر کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آسمان کو اور تاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلسفے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسمان کو ہی اثر پیدا کرنے والا جانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت وما ہم بالضارین ہے، اور دوسری دلیل خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جس سے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے جو اوپر ابھی گزرا ہے، اور ابھی 20 ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔ رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں ہے۔ محققین کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اور اس لیے کہ یہ علم ہوگا تو اس سے معجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور وہ موقوف ہے۔ جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ رازی کا یہ قول سرتاپا غلط ہے۔ اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ موجود ہیں جو عقلاً بھی اس کی برائی کے قائل ہیں، اور اگر شرعاً برا نہ بتلاتے ہوں تو قرآن کریم کی یہ آیت شرعی برائی بتلانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جائے وہ کافر ہو جائے گا۔ کثیر کے اندر جادو اس کی اقسام کے متعلق انتہائی طویل تفسیر موجود ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ لمبی کلاس ہو جائے گی، اس لیے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں ابھی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی ہے، آیت نمبر 102 اور 103 کی ضمن میں ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ سبق کو آگے چلائیں گے، اور اسی کے ضمن میں جتنی باتیں رہ گئی ہیں تو وہ ہم اس کے متعلق ہم الگ سے ایک کلاس لیں گے۔ انشاءاللہ تفسیر کو ہم اسی طریقے سے آگے چلاتے رہیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔